صحیح عقیدہ کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ کر جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو اسے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے۔ اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، کیونکہ اللہ پر ایمان اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے محبت کرنا یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لوہے کی زرہ پہنے حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لایا اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایمان عمل سے پہلے۔ آپ نے یہ نہیں کہا وقت کم ہے تم پہلے جنگ شروع کر دو بعد میں اسلام دیکھا جائے گا، نہیں، پہلے اسلام لاؤ پھر عمل کرو، کیونکہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کیا مانتے اور کیا نہیں مانتے۔ عقیدے کی غیر موجودگی کا نقصان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانے جاہلیت حالت کفر میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی؟ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ بڑے بڑے چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب جزا کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، یعنی قیامت کے دن کی تو اس نے بات ہی نہیں کی۔ جب اس کا ایمان ہی نہیں قیامت پر تو وہاں اس کو ملے گا پھر کیا؟ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردنیں یعنی غلام آزاد کیے جائیں۔ چنانچہ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کیے، پھر اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی 50 غلام آزاد کرنا چاہے تو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں، نہیں پوچھ لوں ذرا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، بے شک میرے والد نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے، اور بے شک میرے بھائی ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اور 50 ان کے ذمے باقی ہیں، یعنی دوسرے بچے کے، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو یقیناً اس کو پہنچ جاتا، لیکن اب نہیں پہنچے گا۔ تو جو والدین شرک کی حالت میں فوت ہو جائیں، کفر کی حالت میں فوت ہو جائیں، اولاد چاہے کتنے بھی نیکی کے کام کرے، ان کی طرف سے کتنا بھی صدقہ خیرات کرے، وہ ان تک نہیں پہنچے گا، ہاں کرنے والے کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔